نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ثنا کے بعد درود پاک اس بارگاہ اپنا ہستی کی بارگاہ میں جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں پیارے آقا کا امتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیارے محبوب کا غلام پیدا کیا، اور یہی سب سے بڑا میرے لیے فخر ہے. تو آج میں پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین، اس پروگرام کا مقصد لوگوں کی محرومیوں کو اجاگر کرنا اور پھر ان مقتدر لوگوں تک پہنچانا جو ان کا حل کر سکتے ہیں. تو آج میں ایک بڑی ہی نفیس شخصیت جو نوجوان ہیں، سیاست کے خارزار میں انہوں نے قدم رکھا اور بہت تھوڑے عرصے میں اپنا لوہا منوا لیا. انتہائی نستعلیق، وفادار شخصیت کے مالک ہیں، بہت ملنسار ہیں، اور اس نوجوانی میں بھی ان کا فہم اور تدبر بزرگوں والا ہے. تو آج ہم حاضر ہوئے ہیں ملک عامر کھوکھر صاحب کے آفس میں. تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. تو ویلکم ملک صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. تو ملک صاحب، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ میرا کام محروم طبقے کی آواز کو آپ جیسے لوگوں تک پہنچانا ہے، جو اس آواز کو بہت آگے تک پہنچا سکتے ہیں. تو چونکہ آپ میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی موجود ہے ماشاءاللہ، اور بہت کم وقت میں آپ نے اس کا لوہا بھی منوا لیا ہے. تو آپ اپنی سیاست میں آنے کا مقصد تھوڑا سا بیان فرما دیں تاکہ پھر ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ تعریفوں کے پل باندھ دیے. یہ بندہ نہ چیز اس قابل تو نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی محبت ہے، پیار ہے، خلوص ہے. اور میں نے جس طرح سیاست کا ذکر آپ کر رہے ہیں، میں نے 2016 میں پی ٹی آئی سے سیاست شروع کی تھی. اور خان صاحب کے ویژن کے مطابق خان صاحب کی تقریریں جب ہم سنتے تھے تو خان صاحب کی تقریریں ہمیں بڑی پسند آئی، اور ہم نے دیکھا کہ خان صاحب وہ انسان ہیں جن کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج بھی نہیں ہے اور وہ بے ایمان بھی نہیں ہے، اور ایسے لیڈر ہیں جو ماشاءاللہ سے پہلے ہی اتنا فیم حاصل کر چکے تھے کہ ان کو سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں تھی. بلا شک و شبہ. اسی لیے پھر میں نے اپنے خاندان میں سے پی ٹی آئی سے جب سیاست شروع کی تو ماشاءاللہ اللہ نے عزت بھی دی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچایا کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں. ملک صاحب، آپ کا اتنا بڑا ڈیرا اور اتنا بڑا دفتر جس کو آپ چلا رہے ہیں، تو کیا گھر والے بوجھ نہیں محسوس کرتے کہ آپ اتنا زیادہ لوگوں کے آنے جانے والوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں، ان کو اپنا پیسہ بھی انویسٹ ہوتا ہے، سب کچھ؟ تو نہیں بھائی جان، یہ گھر والے بوجھ محسوس نہیں کرتے. ماشاءاللہ وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ڈیرے پہ دوست آ جا رہے ہیں اور دوستوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. مجھے وہ ماشاءاللہ ایک بات بڑی یاد ہے قاسم شاہ صاحب کی. انہوں نے کہا کہ میرا ایک دفعہ ہاتھ کافی زیادہ تنگ ہو گیا تھا اور غربت کی لکیر میں چلا گیا تھا. تو میں اپنے استاد کے پاس گیا تو میں نے ان کو جا کے کہا کہ میں غربت کی لکیر میں جا رہا ہوں تو میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ 2-3 ملازم اور بحال ہو. کہتا میں پریشان ہو گیا کہ میرے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں اور میں ملازم بحال ہوں. تو کہتا ہے میں نے اسی طرح آ کے کیا کہ میں نے 2 ملازم اور رکھ لیے. ماشاءاللہ آج یہ اللہ نے سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ میرے پاس جو عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، وہ سنبھالی نہیں جا رہی.
جب بھی انسان کسی بھی دوست کو اپنی طرف بلاتا ہے یا دوست آتا ہے تو وہ دوست اپنا رزق کھا کے جاتا ہے، بہت خوب، اور اللہ تعالیٰ آپ کا رزق ڈبل کر دیتا ہے. یہ ہمارا ماننا ہے، اسی لیے ہمیں ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے جب بھی کوئی دوست وغیرہ یعنی کہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں. بالکل. بہت خوب. تو ملک صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ ایک جذبے کے ساتھ اس موجودہ حکومتی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں، کچھ کر گزرنے کا آپ میں جذبہ موجود ہے، جبکہ اگر اوورآل دیکھا جائے تو خان صاحب کی اپنی ذات سے ہٹ کے ان کی ٹیم ایز سچ پرفارم نہیں کر پائی ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر خان صاحب کے مقابلے میں ہماری ٹیم صرف 10% کام کرے تو ماشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا، اور ماشاءاللہ ہے بھی انشاءاللہ لوگوں کو اگلے سال نظر بھی آئے گا. لیکن جو بیچ میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو اپنی نالائکیاں ظاہر کر رہے ہیں، انشاءاللہ خان صاحب ان پہ توجہ دے رہے ہیں اور ان نالائکیوں کو ختم کیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں ملک صاحب کہ سب سے بڑا سوالیہ نشان یہاں پہ پنجاب میں عثمان بزدار صاحب ہیں. اچھا جو ان سے امیدیں وابستہ تھیں وہ کما حقہ اس کو پورا نہیں کر پائے، تو اس بارے میں پھر خان صاحب یا ان کی کسی بھی قریبی شخص کو آپ کوئی ایسے پیغام یا میٹنگز میں یا جہاں پہ بھی کوئی آپ ان کو پہنچاتے یا کہتے تو ہوں گے؟ خان صاحب کے پاس یہ پیغام تو پہنچتے رہتے ہیں، لیکن خان صاحب نے ایک ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ایسا بندہ لے کے آیا ہوں جو کرپشن نہ کرے، جو لوگوں کے کام آئے. اس لیے خان صاحب ان پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ وہ پرفارم کر کے دکھائیں گے. ابھی تک تو لوگ کافی زیادہ نروس ہو رہے ہیں ان سے، بزدار صاحب سے. اچھا ملک صاحب بدقسمتی کی انتہا ہے کہ اپنا خادم اعلیٰ جو سابق تھے، کرپشن کے چارجز ان پہ بے تحاشا ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی مینجمنٹ اور اس ساری بیوروکریسی پہ ان کا ایک خوف تھا. جی بالکل. اور اگر کہیں کوئی درخواست یا شکایت جاتی تھی نا تو اس پہ باقاعدہ کچھ نہ کچھ عمل ہوتا تھا. اب خان صاحب اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جی میں نے وسیم اکرم پلس دیا ہے. بدقسمتی سے وہ ایزی لوڈ ثابت ہو رہے ہیں کہ اتنی زیادہ کرپشن بڑھ گئی ہے. اچھا اپنا جتنی بھی ہماری انتظامیہ ہے ان کو کوئی خوف بھی نہیں رہا، اب بغیر پیسوں کے کوئی کام نہیں ہو رہا. اور بزدار صاحب ذاتی طور پہ ان کے جو بہت قریبی لوگ ہیں، میں ان کو بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، تو میں خود بھی اس کرپشن کے خلاف لڑ رہا ہوں، تو کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا؟ اس بارے میں میری یہی رائے ہے کہ خان صاحب نے جس طرح آپ نے کہا کہ وسیم اکرم پلس، لیکن وہ ایزی لوڈ بھی ثابت نہیں ہو رہے ہیں، تو بات تو کسی حد تک آپ کی ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ خان صاحب کا ان کے اوپر پورا یقین ہے، تو ہمیں بھی یقین ہے کہ وہ ورک کر کے دکھائیں گے، کر لیں انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ ہمارا یقین تو خان صاحب کے اوپر ہے. خان صاحب کے اوپر تو اصل میں یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. جی. تو چلیں خیر، اب آپ کی ذرا دیگر معاملات کی طرف آتے ہیں. جی. تو آپ نے کالج میں کوئی رنگینی، کوئی سنگینی، کیسا وقت گزارا؟ ماشاءاللہ کالج میں کافی اچھا وقت گزرا تھا، کیونکہ میں پنجاب کالج میں ایز اے اسپورٹس مین تھا، اور میں نے اپنے کالج کو پہلے سال فرسٹ ایئر میں سیکنڈ پوزیشن پہ لے کے آیا تھا، ماشاءاللہ. اور سیکنڈ ایئر میں اپنے کالج کو فرسٹ پوزیشن پہ لے کے آیا تھا ماشاءاللہ. تو میں ایز اے کون سی گیم میں؟ روئنگ میں. اچھا. ایز اے روئنگ میں وہاں پہ اسپورٹس مین تھا. ویری گڈ ویری گڈ. تو ماشاءاللہ اللہ نے بڑی عزت دی اور کالج کا نام جو ہے نا ہم نے. تو آپ خوش عقل بھی ہیں، خوش لباس بھی ہیں، تو عشق اور پیار تو ہوا ہوگا؟ بھائی جان میری ماشاءاللہ شادی جو ہے جلدی ہو گئی تھی. اچھا. ہماری فیملی میں شادی جو ہے نا جلدی کر دیتے ہیں. اچھا 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 اچھا. اور ماشاءاللہ جو جیون ساتھی ہے وہ
काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला है, इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह के कामों में जो है ना ज़रूरत नहीं पड़े। नहीं, भाभी हमारी तो फिर बड़ी परेशान होती होंगी कि आप अपना इतना टाइम सियासत को और समाजी कामों को, तो इस पे फिर आपका कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, आपको पता है हर घर में ये तो होता है, चलता रहता है, लेकिन मेरे साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वो शिकायत नहीं करते हैं कि जी आप रात भर इतना लेट आते हैं, आप सुबह इतना अर्ली चले जाते हैं? उनको पता है कि ये मेहनत कर रहे हैं, स्टार्टिंग है, तो इसीलिए वो मेरे साथ जो है ना पूरा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है जी माशाल्लाह। कि जो घर से सुखी हों फिर उनके लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो अगर आपको उनका ताउन हासिल है तो डेफिनेटली इंशाल्लाह, और आप होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, तो इंशाल्लाह आप बहुत तरक्की करेंगे। हमारी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है इंशाल्लाह। तो इसके अलावा आपके समाजी कामों का क्या सूरत हाल है? समाजी कामों में भी अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लेते हैं, लेकिन आपको पता है ये इस तरह के काम है जो लोगों को देखने पड़ते हैं कि किस गली मोहल्ले में कोई भी दोस्त, कोई रिश्तेदार, फिर बंदा तरीके के साथ ज़रूरतमंद जो हो, फिर तरीके के साथ उनके साथ ताउन कर लेते हैं। नहीं मलिक साहब, आपने इंडिविजुअल ये करते हैं या इज्तमाही तौर पे कोई आपने तंजीम बनाई है या कोई NGO बनाई है और इनके लिए मैं बहुत कुछ कर गुज़रूँ, तो इनके लिए कोई पैगाम दें ताकि ये आपसे जो आस और उम्मीद है वो लगाएं और अल्लाह उसको पूरा भी करे। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मेरा इनके लिए यही पैगाम है कि हम ये चीज़ मानते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह लोगों ने खान साहब के ऊपर इत्माद किया था उसी तरह अपना इत्माद बहाल रखें। अल्लाह के फजलो करम से अगला साल महंगाई की कमर तोड़ साल होगा और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से लोग जो लोग नर्वस हो गए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो अपना नर्वसपन दूर कर दें, क्योंकि खान साहब के ऊपर इत्माद रखें। अल्लाह के बाद इंशाल्लाह इस मुल्क को खान साहब बहुत बेहतर करेंगे और बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे और अल्लाह के फजलो करम से ये मुल्क अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आपने नौजवान क़यादत जो आने वाले वक्त में इस मुल्क की बाग दौड़ संभालेगी, उनकी बहुत ही हौसला अफजा बातें सुनी और हम इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि ये आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हमारी महरूमियों को, हमारे इस पिछे हुए तबके की महरूमियों को दूर करने के लिए जो कुछ इनसे बन पड़ा वो करेंगे। इसी उम्मीद, इसी यकीन के साथ आज मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नए ऐसे ही पुरुम्मीद चेहरे के साथ जो आपकी महरूमियों को ख़त्म करने के लिए ऐसे ही कोशिश में अपना हिस्सा डालेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।